بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب الله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، آج اس مسجد میں ختم نبوت کے عنوان سے یہ مفصل ترین پروگرام صبح سے چل رہا ہے. متعدد اہل علم حضرات سے آپ نے بہت قیمتی بیانات سن لیے. اس لیے اگرچہ ختم نبوت کے بہت سارے پہلوؤں پر بہت اچھی گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی چونکہ ختم نبوت کے اس پروگرام میں مجھے بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں شریک ہو جاؤں، لہذا ختم نبوت ہی کے عنوان پر کوشش میں کروں گا کہ کسی ایسے پہلو کے مطابق گفتگو ہو جو شاید نہ آیا ہو یا ہو سکتا ہے وہ بھی آ گیا ہو. ختم نبوت کے کام کے لیے آنا، ختم نبوت کے موضوع پر بیان کرنا، ختم نبوت کے موضوع کو سننا، بلکہ یوں کہیے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے انسان سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرنا اتنا اہم ہے، اتنا ضروری، اتنا لازم ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھاولپور گئے تھے مرزائیوں کو کافر ثابت کرنے کے لیے کورٹ کے اندر، حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور کی کورٹ میں اس لیے حاضر ہوئے تھے تاکہ وہاں مرزائیوں کو عدالتی سطح پر ثابت کر دیں کہ وہ کافر ہیں. اور وہ جو مفصل ترین گفتگو کی تھی اسی کے نتیجے میں بعد میں تقریباً ساری امت اس بات پر متفق ہو گئی کہ مرزائی اسلام سے خارج ہے. اس سفر میں مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھاولپور کی ایک مسجد میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ گلیوں کے کتے ہم سے زیادہ افضل ہیں اگر ہم سے ختم نبوت کی حفاظت کا کام نہیں ہو سکا. گلین مجم ہون تم سان کھت زیادہ بہتر اگر سان ذریعہ ختم نبوت کی حفاظت ہیچ گژھِ. لہذا جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ان کو بھی مبارک، مسجد کے انتظامیہ والوں کو بھی مبارک، اور اس سے پہلے بھی ختم نبوت کے پروگرام اس مسجد میں ہوئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس سے بڑے پیمانے پر ختم نبوت کے پروگرام ہوں گے.
اب ختم نبوت کے متعلق جو تفصیلی گفتگو صبح سے اب تک آپ نے سنی ہوگی، ستائی تو ساری ذہنس مز بشس چونکہ اردو پہ بیان کر اور اگر کن سات میں کاشر پہ کت کر تات آسن خبر کسا غلطی گژھان پہ چھو تُہۍ واریاہ زیادہ مزدار مودُر کلاسیکل پیور کاشر بوزمُت ونس تام، اس لیے ییٚلہِ تتھ سٹینڈارڈس پہ تُہۍ بوزِو تو اتھ منٛز ہیٚکن واقعہ غلطی گژھِتھ، لہذا تھوڑا سا اردو تھوڑا سا یہ اڑگوڑ گڑمڑ کاشر انشاءاللہ کت سمجھت کرو کوشش۔ نمبر اکھ ختم نبوت کیا گو؟ نمبر زٕ أزکِس زمانس منٛز ختم نبوتٕچ بیان کرنٕچ مجبوری یا ضرورت کیا چھِ؟ اتھ ٹاپکس پہ کت کرنُک تقاضہٕ چھا تہِ کِنہٕ نہ، امِچ ضرورت چھا کِنہٕ نہ، اور ختم نبوتُک عنوان یا عقیدٕ ونکینس اس کیا مطالبہ چھُ کران؟ ختم نبوت کا عقیدہ ہم سے آج کیا مطالبہ کرتا ہے، یا ختم نبوت کا میسیج آج کے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ بس یہ منتشر موضوعات آسن ونکینس۔ حضرات، خدا تعالیٰ سن نظام چھُ یہ کہ ہر چیز کے اندر کلائمیکس ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اینڈ ہوتا ہے، اس سے اوپر بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں مثالیں بیان کرتا ہوں تھوڑی سی۔ دنیا میں مسجدیں کتنی ہیں؟ لاکھوں۔ ان مسجدوں میں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، عجیب اور حیرت انگیز مسجدیں بھی ہیں۔ دنیا بھر کی مساجد کے اگر ہم سروے کریں گے تو بہت عجیب عجیب مسجدیں دنیا میں ملیں گی۔ ان مسجدوں میں سب سے مقدس ترین مسجدیں 3 ہیں۔ نمبر 1 مسجد اقصی، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد حرام۔ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے پر 25,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 1,000 نمازوں کا ثواب، اور یا 50,000 نمازوں کا ثواب، 2 حدیث ہیں۔ اور خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ گویا محلے کی مسجد سے زیادہ اہم جامع مسجد، جامع مسجد سے زیادہ اہم اس سے پرانی مسجد، اس کے بعد پھر دنیا کی ساری مسجدوں میں سب سے اہم ترین مسجدیں 3، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور پھر مسجد حرام۔ اس کائنات میں سب سے مقدس ترین مسجد مسجد حرام ہے، اس سے اوپر اور کوئی مسجد دنیا میں نہیں، تاکہ اور چند بیکا ہے مسجد۔ تو مسجدوں کا آخری اونچا درجہ جو ہے وہ مسجد حرام کا ہے، جس مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ تو ہے عبادت کی چوک۔ اب دوسری شکل میں بتاتا ہوں۔ دنیا میں انگوٹ، دنیا میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی اپنے گھر میں شمع جلاتا ہے، دوسرا آدمی اپنے گھر میں گیس جلاتا ہے۔ آج کے زمانے میں سولر لائٹیں گھروں میں جلتی ہیں، آج کے زمانے میں موبائل سے بھی لائٹ آتی ہے، کسی کے پاس ٹارچ ہے، کسی نے بہت اچھے بلب لگائے ہیں، آسمان پر ستارے بھی چمک رہے ہیں، یہاں تک کہ چاند بھی چمک رہا ہے، مگر رات کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ عید انتظامات سپدن باوجود راتوں کی انگوٹ سو کیسے ختم؟ گھر میں چراغ جلایا گیا، شمع جلائی گئی، سولر جلایا گیا، راڈ جلائی گئی، ٹھیک ہے، اور پاورفل لائٹیں جلائی گئی، آسمان پر اللہ نے ستارے چمکائے، آسمان پہ چاند بھی نکلا، ان سب کے باوجود رات کا اندھیرا ختم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر اب وہ بڑی بڑی لائٹ آئے گی صبح کے وقت، آفتاب، جب آفتاب آئے گا تو رات ختم ہوگی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے دنیا کے انسانوں کے دلوں میں، سماج میں، ذہنوں میں، جسموں پر، گھروں میں اندھیرا یا اندھیرا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک نبی آیا ایک علاقے میں، دوسرا نبی آیا دوسرے علاقے میں، ایک علاقے میں ولی آیا، ایک علاقے میں کوئی اور آیا، لیکن ساری کائنات کا اندھیرا دور نہیں ہو سکا۔ روشنی ہر ایک نے دی لیکن محدود روشنی، روشنی ہر ایک نے دی لیکن اپنا ایریا اس نے روشن کر دیا، لیکن پورے گھر کا اندھیرا ختم ہو جائے
پورے شہر کا روشن اندھیرا ختم ہو جائے، پوری دنیا کی رات ختم ہو جائے، کوئی نہیں کر سکا پوری دنیا کا، یہاں تک کہ آفتاب آ گیا، یعنی محمد الرسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ جب آفتاب آ گیا تو جیسے اس آفتاب نے اس کائنات کی رات کو ختم کر دیا، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ کے آفتاب نے آ کر کے اس کائنات کی ظلمتوں کو مٹا دیا۔ اس آفتاب سے بڑھ کر اب کوئی آفتاب نہیں، اور اس آفتاب سے بڑھ کر بھی اب دنیا میں کوئی آفتاب نہیں۔ اس آفتاب کے بعد کسی مزید آفتاب کی ضرورت نہیں، اس آفتاب کے بعد بھی اب کسی مزید آفتاب کی ضرورت نہیں۔ وہ آفتاب نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ لائٹ کم ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے، نہ ریپیئرنگ کرنی ہے، کچھ نہیں۔ اسی طرح سے یہ آفتاب نہ ختم ہوگا، نہ مٹے گا، نہ کمزور ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سہار سہار، چاروں طرف سے ہزاروں ستارے چمک رہے ہیں، مگر انگوٹ سولنا، اور اسی آفتاب یوان چھو رات چھو ختم۔ اتھائی کن اس دنیا ہسمان پرت اکس علاقہ مزا خدای نبی سوزمت بھرپور کائناتک انگوٹ ہکن ختم گژھت یتھے آفتاب رسالت محمد رسول اللہ آ گیا، ساری کائناتک انگوٹ باقی۔ قرآن چھو ہت آفتاب سے آفتاب بولمت سراج، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیہ خطرت لفظ استعمال کرنا سراج۔ قرآن نے دونوں لفظوں کے لیے سراج کہا۔ جس آسمان پر آفتاب چمکان چھو تحت فرماؤ قرآن سراج و حاجہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنت فرماؤ قرآن کریما انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ وہ سراج اخ سراج گو سو اس آسمان پر چھو، اخ سراج گو یہ وہ سراج چھو پورے کائنات انگوٹ ختم کران مادی انگوٹ، اور یہ سراج چھو پورے کائنات روحانی اخلاقی انسانی انگوٹ ختم۔ ہم آفتاب پر چھن بی کہیں آفتاب، یم آفتاب پر چھن بی کہیں آفتاب۔ یہ دو ختم نبوت، محمد رسول اللہ پر نبوت ایڈ ہو گئی۔ ام پر چھن میں کہیں نہ نبی ضرورت، نہ دین ضرورت، نہ شریعت ضرورت کہیں۔ جو جس ونکس موضوع چھو ام موضوع چپٹر نمبر 1، ہمیں کوئی چپٹر نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام انتظامات کیے، انسانوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارے انتظامات اللہ نے کیے۔ ہوا، پانی، غذا، صحت، نیند، روشنی، ہیٹنگ، یہ کیسا یہ کائنات میں ضرورت سورج اللہ تعالیٰ انتظام کرو۔ یہ کائنات میں گرمی کیا آسیں، ٹھنڈک تی گس آسیں، سو سردی تے گرمی گس آسیں بیلنس آسیں۔ اگر امبیلنس ہو جائے گا تو انسان ہیکن زندہ روزے پاتا۔ اس کا سائبیریا میں تیز زیادہ سردی، +50 -50 تک انسان زندہ روزے مشکل۔ تو گویا سردی بھی چاہیے مگر بیلنسڈ، گرمی بھی چاہیے مگر بیلنسڈ۔ یا دنیا میں گس ہیٹنگ تے آسیں تو سردی تے آسیں، موسم تے گس آسن، آکسیجن تے گس آسن، کاربن ڈائی آکسائڈ تے گس آسن، غذا تے گس آسن، آب تے گس آسن، تمام چیزیں۔ انسان چھ مکان بناون خد گس آسن مٹیریل کو کانی، میژ، لکڑ، شستر، ساری خدا انتظام کر دی۔ اللہ نے اس دنیا کی مادی ضروریات کے لیے تمام انتظامات کیے ہیں۔ ہوا تے موجود، آب تے موجود، غذا تے موجود، کل تے موجود، ہیٹنگ تے موجود، سسٹم موجود، اور انسان سے باڈی سے ضرورت بے شمار وٹامن تے وٹامن جو خدا تعالیٰ نے تمام غذا ہم تک موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مادی انتظام۔ سیم اسی طرح سے انسان ضرورت زندگی کیسے گزاریں گے، ہم کو ایک گائیڈ چاہیے، ہم کو ایک رول ماڈل چاہیے۔ اس جمس وچھو تمہیں یہ کہ وہ بہترین لائف رول ماڈل ہمیں وہ چاہیے، انسانوں کو چاہیے تھا۔ وہ کیا انسان سے مزاج شبن خدا تعالیٰ فالو کرنے کا مطلب یہ انسان جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے نا سچ فوراً بچا باقی کتکن کرن اس سے کرو تے کر۔ یعنی مثلا اگر آپ کو کپڑے پہننے ہوں گے تو کیا کرو گے آپ؟ یہ دیکھیں گے آج کل لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ پھر اگر آپ کا مزاج فیشن کے مزاج ہوگا تو دیکھو کہ تو فیشن کے کپڑے آج کون سے چل رہے ہیں، ٹرینڈ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا مزاج سنت کے مطابق لباس پہننے کا ہے تو آپ دیکھو گے سنت والا لباس آج کل کون چل رہا ہے۔ اسی طرح سے انسان سے مکان چاہتا بناؤں تمہیں انسان سوچن آج کت کن مکانی میں بناؤں اس سے بناوت اتھے کن۔ اگر بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آج کل کت کن تعلیم یوان کرنا، ٹیوشن، گھر میں ٹیوشن، سکولن میں ڈونیشن، پرائیویٹ سکول، گورنمنٹ سکول، لیپ ٹاپ، آن لائن آف لائن، یہ تعلیم کا سسٹم ہے۔ لوگ
انسان کو اللہ نے مزاج بنا ہے فالو کرنے کا. اس سے لاکھوں صاحب بیٹھے آج پہن لیں کرو اس سے کرو صحیح پہن لیں آج جم قسم پالو اس سے کرو تمہیں پر گرمی سردی خطر یہ انتظامات اس کے ضمانت میں ساری بنا اس سے کرو تھی پران زمانے سے زانے نے لوگ اے سی کیا گو آج ساری اے سی یہ مشین پہ لگی اے سی. چونکہ اللہ تعالیٰ شانوں نے انسان کا مزاج بنا ہے فالو کرنے کا سوچ ویسام بناون کا رول ماڈل میں اس کو مطابق زندگی گزاروں گا. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے ہر علاقے کے لیے ایک ایک رول ماڈل ہے. ایک نبی اب میں پوری کائنات کے لیے بھیج رہا ہوں. اس پوری کائنات کے لیے جو نبی ہے وہ محمد رسول اللہ. باقی تمام نبی سے نبی مر پور کائنات کر چن ہیں اور محمد رسول اللہ نبی بھی ہیں اور پوری کائنات کے لیے بھی ہیں. تو وہ نبی ہیں علاقے کے لیے اور محمد رسول اللہ نبی ہیں پوری کائنات کے لیے. وہ نبی ہیں مگر خاتم النبیین نہیں اور محمد رسول اللہ نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. وہ نبی ہیں ان کا دین ان کے زمانے کے ساتھ بس یوں تو ہی ہر نبی کا دین ان کے زمانے تک ہے اس کے بعد آگے نہیں چلے گا. خدا سو نظام چیئے 21 نبی سے اس دین عطا کرنا سستا تھی دور اس کا تو بس نبی ہی نہیں خاتم النبیین بھی ہیں اور محمد رسول اللہ نبی ہی نہیں تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں اور محمد رسول اللہ سید الاولین والآخرین کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے افراد آئیں گے ان تمام کا سردار ہے محمد رسول اللہ. ہر نبی کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ٹھیک لیکن محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے بھی کیا فرشتوں نے بھی کیا جنات نے بھی کیا سارے نبیوں نے کیا. ہر مذہب کی کتاب میں ہے. یہودیوں کی کتاب تورات ہے اس میں بھی عیسائیوں کی کتاب انجیل اس میں بھی ایک قوم کی کتاب ہے وید اس میں بھی. جانوروں نے بھی محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا پتھروں نے بھی نہ اعلان کیا ٹھیک ان پڑھوں نے بھی اعلان کیا یہاں تک کہ چڑیوں نے بھی اعلان کیا یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کنگور سنیں یمس متعلق خدا نے اعلان کروں لوگوں بوجھو یہ نبی سوزوں میں پور کائنات اس کا تو کسی نبی کے بارے میں نہیں. خدا تعالیٰ چون کس نبی اس فرمو تو کرتے ہو اعلان بس پور دنیا خاطر نبی بنی آمد پر اللہ نے محمد رسول اللہ کو فرمایا تو کریو اعلان بس پور کائنات خاطر نبی بنی آمد. قل یا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس میں نے آپ کو بھیجا ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. اور چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھے اس لیے سین نبی صحبہ پنس زمانس مز دنیا کن تمام بادشاہان یوتو تام چٹ ہے وتت توتان تمو چٹ سوزمت فلانی بادشاہ اسلام قبول کرو فلانی بادشاہ اسلام قبول کرو فلانی بادشاہ اسلام قبول کرو زتب کرو باقی پوری دنیا کو اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت پہنچا دی تھی. صرف زتب کرو باقی ہندوستان تو چائنا بس یہ دون علاقن ہیچ نہ ویتے حضور ہن دعوت تاک اس وجہ سورس نہیں ملا یوت کت کن سوز بہ چٹھ کس نفر واتی یور سہ ہیوک نہ گژھت. تو چائنا تو ہندوستان بچ گیا تھا. باقی اس زمانے کا سب سے بڑا طاقتور ملک ایران تھا. سیکنڈ طاقتور ملک وہ تھا روم تھا. یم چھ زٕ سپر پاور طاقت تمہ زمان تو میں اس ونان رومن ایمپائر تو دویمس اس ونان پرشین ایمپائر. سائن کتابن میں چھوڑ قیصر تو کسرا یہ دنیا کے پاور طاقت اور ترین بادشاہ تھے اور آدھی دنیا تقریباً اس کے ہاتھ میں تھی اور آدھی دنیا اس کے ہاتھ میں تھی. بچی پر نہیں تھا چائنا پہ بھی کوئی اثر نہیں تھا لیکن چائنا اور ایران کے بیچ میں ایک بہت بڑا صحرا تھا منگولیا کا اس لیے ایران کا اثر چائنا پر پہنچتا ہی نہیں تھا. من سو واریاہ بوڑ گیپ اس میں سو گیپ سمجھا ہیک نہ سمجھائیت من کیا تاچ جغرافیہ پاؤ. تو غرض ہے کہ چائنا محروم رہا گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام وہاں نہیں پہنچا. ہندوستان محروم رہا لیکن ہندوستان کے راجاؤں کے پاس ہمارے نبی کا نام آ گیا تھا. یہ تھی کہ ہند راجا اس میں تھے ہند ان اس کی انگلی کے اشارے سے چندر ماتا کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سمندر پار کوئی پوتر انسان ہے اس کی انگلی اشارے سے چندر ماتا کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بھوپال کے راجا ہے تم سمجھتا ہوں راجا بھوج. سندھ ہندو راجا تھا سندھ کا. سندھ کے ہند کے راجا کے دربار میں تذکرہ پہنچا عرب میں کوئی نبی نکلا ہے عرب میں کوئی نبی نکلا ہے. تو سوچا رہا ممکن ایسا نبی اور ممکن ایسا نبی وہ کس کا نہیں سوچا نبی کنہ
تو اس نے نبی علیہ السلام کے دربار میں وہ مٹکا پہنچا، اور آپ نے جب اس میں سے نکالا تو ادرک پھیل جو تو بیکستے صحابہ کرام جب ان کو چبایا تم لوگ چوٹ، ٹھیک تم لوگ چوٹ تم نے تھوک دیا، مگر تذکرہ وہاں آتا ہے ارسل ملک الہند الی النبی جرتن، ہندوستان کے بادشاہ نے نبی کی خدمت میں مٹکا بھیجا، فیہا زنجبیل، تاکمزو زنجبیل چون ادرک زٕ قسم، اکھ گوٚو نیوٗلٕے ادرک، بیاکھ چھُ آسان سُہ خۄشک ادرک، تتھ چھِ ونان سونٛٹھ۔ پر سیمینار ہوتا ہے انٹرنیشنل سیمینار ادرک کے فائدے، خاص سوچن میں ونکس بیان کروں گا، زنجبیل جو ہے معمولی چیز پر بے انتہا فائدہ مند چیز، اتنا جو خدا سن کی کیسا بنو ساری مشہور فائدے۔ بہرحال حضرت نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہندوستان کے راجاؤں کے دربار میں پہنچا، سندھ کے راجا کے دربار میں پہنچا، بھوپال کے راجا کے دربار میں پہنچا، ساؤتھ انڈیا کے بادشاہ کے دربار میں ہمارے نبی کا تذکرہ پہنچا، اور ایران کے بادشاہ کو اللہ کے نبی نے خط بھیجا اسلام قبول کرنے کے لیے، اور روم کے بادشاہ کو ساری چٹھ موجود بخاری شریف چٹھی موجود، تمیک سوری ٹیکس سمجھن، یعنی تمیک اس متن سو متن موجود کات مت بخاری شریف اور گونڈ چپٹر وہی کا بیان تات میں اس کر لکھت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کے نبی کا خط، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى عظمہ ولا نشکر بے شیعہ لاشت دستخط بے مہر، ترجم چند بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چٹھ محمد اس خدا سن نبی شو تسن طرف روم کس تھدس بادشاہ سے نام، تھدس بادشاہ تھود کو یعنی احترام کو عظیم روم، سلامتی تمس انسان قبول کروت نا امی گناہ اسی سے پور ملک اس امی گناہ، پتہ ہے قرآن شریف آیت یہ چٹھ وسمز ہرقل بادشاہ کے دربار میں یہ خط پہنچا ہے، اور اس وقت ہرقل بادشاہ بیت المقدس میں تھا، تو اللہ کے نبی کا خط مدینہ شریف سے بیت المقدس پہنچا، پچھو سیری سے دربار اس میں چٹھ ہمیں پڑھنا، اور دربار کانپنے لگا سا، جب اللہ کے نبی کا خط پڑھا گیا تو پور دربار شاہ چل گیا، سیری سے سناٹا ذہن اسمان جامع ملک کو مالک چھوائیں سوئی، اس ملک کا مالک وہی ہوگا، پچھو تم لکھو سوچے ار بخاری سے یمی الفاظ بوزنمت الفاظ، وہ لکھتا ہے تجشبت لقاءہ ولو وصلت عنده لغسلت عن قدمیہ، میں پورا زور لگاؤں گا، پوری کوشش کروں گا، میں پوری کوشش بگاس تم سے دربارت میں حاضر، میں پوری کوشش کروں گا، میں ان سے ملاقات کروں گا، کیسی افغانستان مگر بانان چھ گویا گائے درجہ کے احترام دبا ہے بچارہ بچہ کھور چھلی چمت، بادشاہ لکھ رہا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور الفاظ بخاری شریف میں وحی کا بیان ہے، شروع میں بخاری شریف میں سٹارٹس میں وحی کا بیان، اتن دب بوس اب پتہ ہے بکر یہ بے ادبی کہ تم سے پائے مبارکن تراب آب، سو آب اسی زمین پر پی سو آب چل، یہ کون لکھتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس زمانے کا، پاورفل، تم زمانو سوار یہ کن 5-7 وری برونٹ وہ سوال یہ کرنا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ فرسٹ پاور ہے کہ رشیا فرسٹ پاور ہے، مگر سے دشویم سپر پاور، تو زیادہ بڑا پاور ان کا ہے یا ان کا ہے؟ سیم اتھے کنو تم زمان یہ سوال کرنا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر، قیصر اور کسرا، ان دمو دو مز زیادہ تھود کش چھو، تھود درجہ کسن چھو، اڑین دون چھو یہ اسمت گونی کے درجہ پر اڑین چھو ہوا، جب اس کے بعد خط پہنچا تو سینت دائری تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی کا خط تھا، اس نے پھاڑا اپنے حساب سے، مگر اس خط ہوئی اسلام موجود، آج تک وہ محفوظ ہے وہ خط، تم یہ ثوٹ تھسرون دائری تھی، تچو کم تام تلمت، پتوات کہتا ہوتے 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 تمیک سورا چیٹ نا تم کر پنس ملک پیس، اس نے میرے خط کے پیس نہیں کیے، اس نے اپنے ملک کے پیس کر دی، تم کر میں چٹ پیس تم کر پنس ملک پیس، اچھے لیکن بخاری صاحب کا مزدقہ تم پھاڑ دیا اس نے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں مزدقہ ملک ہو، تم پر ملک برباد، چنانچہ پت گوتی تھا پت استی گسنے سے گوتی، یہودیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے مگر عالمی نبی نہیں تھے، اور باقی تمام قومیں بدھسٹوں کو ہم کہیں گے تمہارا مہاتما بدھ کیا رہا ہوگا، مگر وہ اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا دنیا کے تمام انسانوں کی چیزیں اللہ نے محفوظ نہیں ہونے دی، کم نبین کم ویز کیا کرمت،
کم نبین کم وز کیا فرمومت، یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ نہ ہندو دکھا سکتے ہیں کہ رام اور کرشن نے کب کیا کیا اور کیا کہا، نہیں ہے ان کے پاس۔ نہ عیسائی دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا، کہ اگر تنہائی میں سے نبی صاحب کہاں چیز کورمت چھ ریکارڈ، حتیٰ کہ اگر کہاں سکام سے نبی صاحب کرمت سے یا پر کہیں عمل چن کرو، آپ چن کہیں عمل کرو، سو ایسے ریکارڈ تک چھونا حدیث۔ حدیث جس چیز کا نام ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ حدیث مطلب گو یم انسانن مذہب اونمت چھو، یم انسانن یہ دین پیش کور انسانن بروٹ کن، ام انسانن کیا کیا فرمومت، ام کیا کور تو کیا ونن، ام کیا کور سہ چھن ریکارڈ۔ جناب والا دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی اس کو، مطلب تم ہیکن تصور تہ کری تھی کیا کہ سین نبی صاحب جس نالین مبارک استعمال کورمت چھو، نالین مبارک، یہ نالین مبارک امیک چمر کت آو، امیک سائز کیا اس، یہ کس کن آو تیار کر، ایک ایک چیز ریکارڈ میں رہنی چاہیے، کہیں چیز گھن ہر چیز ریکارڈ میں رہنی چاہیے، حتیٰ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر مطلب انسان یہ شنگان چھو نندر میں کیا کیا انسان گژھان، یا پہ لڑکو اچھ بان مران، نیند میں بھی ہمارے نبی نے جو ایکشن کیے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں موجود۔ مثلا صحابی عبداللہ بن عباس، یہ جوان لڑکہ امس آو شوق کیا میں آئندہ پور زندگی انسانن ونن میں نبی کے ساتھ رہا ہوں، پچھ میں وہ زمان طہارات کے ساتھ ہوں گے تو اجنبی ماں ہے کون اندر سے نہیں اچھن کا موقع ہے۔ عبداللہ بن عباس کیا کریں، امس ماس عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو میں میمونہ یہ ماس ہے، یہ میمونہ خالہ جان جس دن اللہ کے یا رات میمونہ کی باری ہے ہم دو وہ عبداللہ کے پاس ون گیا کمرس مز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہذ زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت میمونہ تو عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس نابالغ بچہ، بالغ چھن یہ نابالغ بچہ مگر بالغ گھنا قریب۔ حضرت نبی علیہ السلام حضرت میمونہ تو محترم آرام ات کن بچہ ہکہ شاندس ات کن شنگت، خبر تو شویان کا سمجھ ٹھیک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر اش بان تو شنگت۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف ہون بستر مبارکس پٹھ فرموک میمونہ نام الغلیم نکش شاید نندر پیمت وون تم کی واللہ عالم۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بہت ہوشیار بہت چونگ بہ ما شونگنے آمد میں وچن راتس کیا گھسے میں تھا اچھ بند، حضور فرمو نام الغلیم بہ اچھ بند کر ترو حضرت نبی علیہ السلام آرام، حضرت میمونہ تہ آرامس مز ٹھیک چھا۔ عبداللہ بن عباس رات لے با وچان حضور کیسے آرام کر یہاں تک کہ نصب رات چھو حضور گئی کھڑا، حضور سے کھڑا گئے عبداللہ بن عباس وچا تب وچن راتس کیا کیسے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم یہ ہوشیار چمرو ٹھیل چھو تک آب تشان مشکیزہ چمڑے کے مشکیزے میں پانی لٹکا ہوا ہے، حضرت نبی علیہ السلام اس میں سے پانی نکالا اور باتھ روم تشریف لے گئے۔ عبداللہ عباس کو کھڑا تھے گو تو اہم کو بیکس بانس میں کو آب تھو نبر گل۔ حضرت نبی علیہ السلام اندر سے جب باہر نکل گئے تو یہ آپ کم تھومت تھی وضو کرنے خاطر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کر السلام علیکم، حضرت میں ہو آپ، حضور کو بڑی خوشی ہو گئی، روٹو کس کندہ برشا باش پت فرموک اللہ معلمہ القرآن، خدا یمس کر جو قرآن سو فام آتا اس نے کیسی آئے پت زرکات اتھائی کن جو بخاری چیز پاس صلاح رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین گئے 12 رکعت سے پارک 12 رکعت پرت باس پت روح آرام۔ عبداللہ بن عباس نیوک بچہ پور رات ہوشیار ام تھے نظر حضور کت کن کرن آرام ٹھیک چھا۔ یتھے حضرت آرام کور تو آرامس مز کور تمو اوتان گئی بانگ، یتھے بانگ گئی حضرت بلال آپ نے آرام کیا یہاں تک کہ سمعت غطیتہ او خطیتہ، یہی الفاظ بخاری میں نے آپ کے کھراٹے بھی سن لیے، یہ کھراٹے سن لیے یہ تھوک ریکارڈ اس میں کہ نبی علیہ السلام نے نیند میں کھراٹے لیے ات کو ریت کو رمبیا۔ فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح، میں آس نیندر پیمت میں آسان کھرفت کڑمت
مگر اخ تھٲیِو ذہنس منٛز کھرٛکھ چھِ زٕ قٕسم اکھ قٕسم گوٚو سُہ چھُ آب سُہ گوٚو سُہ قٕسم یُس نہٕ کٲنٛسہِ شۄنٛگنَے دی بیٛاکھ قٕسم گوٚو سُہ یُس بہتریٖن سُہ چھُ آسان ہٹیُک کیٛاہ تام مسلہٕ نستہِ ہُنٛد کیٛاہ تام مسلہٕ تہٕ سُہ چھُ وۄنۍ دپان سٲری چھِ پتہٕ آسان ؤٹِس منٛز سُہ گوٚو آب تتھ منٛز چھِ واریاہ تھٔدۍ انسان تہِ تب خیر مجھے وہ بیان نہیں کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کھراٹے آئے وہ عیب والا نہیں تھا وہ نارمل والا کھراٹے تھے اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے کر کے دکھایا اور میں نے ایک بہت بڑے محدث سے یہ طریقہ سیکھا تھا انہیں بتایا تھا کہ اس طرح سے اللہ کے نبی نے کھراٹے لیے تھے یہ ریکارڈ میں اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز ریکارڈ میں کرنا کہ حضور نے کرتے مبارک کے ساس ات پہ بحث کرنا کہ حضور یزار مبارک کیُتھ اوس تک کلر کیُتھ اوس کم وز کم قسمک استعمال آمد کرنا حتیٰ کہ ایسا بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو صحابہ کرام سے اثر پر نقل کروں حضور کو اتکن کو اکفر جو صرف اکفر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتکن کو تمام صحابہ اس کو نقل کرتے ہیں اتکن بیاک چونن 15 بیاک چونن 100 اخ چونن 21 مختلف پچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ آ گیا انہوں نے کہا حضرت یہ کہتا ہے 15 یہ کہتا ہے 11 یہ کہتا ہے 17 کتنے بال اللہ کے نبی کے سفید ہو گئے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے ہم چونا کت کن کیسے ٹھیک ہو گیا فرمو ایک زمانہ تھا 11 بال سفید کچھ دنوں بعد 15 ہو گئے کچھ دنوں بعد 17 ہو گئے تو اب اس پہ کیا اعتراض کی بات ہے تو ساری باتیں صحیح ہیں یم وز ہم وچ تم وز کا موئے مبارک سفید یم وز ہم وچ تم وز 17 سحر صبح کت کن تھومت یاد کر کتنے بال سفید ہو گئے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بال اللہ کے سارے نبیوں کو نبی ماننا اور محمد رسول اللہ کو خاتم النبی ماننا اگر کہاں انسان یہ وانی کہ میں ہر نبی کو نبی مانتا ہوں محمد کو بھی نبی مانتا ہوں مگر خاتم النبی نہیں مانتا تو اسلام سے باہر سرود مسلمان اسلام ختم اس لیے اچھونا عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت جو تتھائی کن عقید اس کن یہ عقید جو کہ اللہ محمد نبی ہے جو تتھائی کن عقید کہ مسلمان سن عقید جو سے ماننا کہ اس کے خلاف اگر ہزاروں پروف آ جائیں ہم پروف نہیں مانیں گے ہم اسی بات کو مانیں گے تچھونا عقیدہ مثلا بونو تو ممکن جو تحمد آئے سے کہاں لڑکہ یم زہن یہ پاور ٹچ آئے لوگ ممکن ہے کوئی لڑکا ایسا ہوگا جس کو زندگی میں ابھی تک پاور ٹچ نہیں لگا ہوگا ٹھیک چا مطلب میں زندگی میں ایک ہی پھر لوگ ٹھیک ہے ایک ہی مرتبہ بس ممکن چھو تہ مز آس کھانا ٹھیک چھو لیکن یم انسان زہیں پاور ٹچ نہیں لگا ہے ٹھیک ہے نا تمس انسان یقین کسی کو لگتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو کرنٹ کے لگتے ہوئے نہیں دیکھا تیل کیا اس کو ونان دپان ہے جناب ساری انسان ونان ژےٚ یقین دپان بالکل پختہ یقین دپان یہ سوری ترٛتھ اپزُے سورُے مانیا یہ دپس اچھا یہ ترٛتھ یہ سورُے اپزُے یہ سب کچھ جھوٹ ہے دپان ٹھیک ہے جھوٹ ہے وۄنۍ کیٛاہ کرو میں دپان دِکھ پولس لاگ تہٕ اتھ دپان گۄڈٕ لاگ تہٕ سُے اتھ پہلے تم خود ہی لگاؤ یہ جو دل میں یقین بیٹھا ہے نا کہ پاور میں کرنٹ ہے یہ یقین کہاں سے آ گیا یہ تمام انسان کہتے رہے چلو یہ مثال آئے نو تو سمجھ بنو تو یہی مثال اور اس کے بعد سمجھنا لازم ہے جناب والا نہ بہت ات پان موجود نہ تمن گواہن پتہ نہ میں امام صبن پتہ ٹھیک چھا اور ام پتہ یل بہ ماج ہند جڑ مو تو مے تت پتہ پتہ یل بہ زاس مے تت پتہ پتہ یل مے ماج ہند بابہ دود چو مے تت پتہ لیکن یتھے بہ بالغ گوس یتھے بہ شعورس مز آس مے موج ونان یہ گوئی ژے مول چھو نا یہ ہے موج پتہ وچھ مے تہد روی یل میں وچ جب ان کا رویہ میں نے دیکھا مجھے لگتا ہاں یار شفقت جو باپ مجھے کر رہا ہے اور میری ماں جو شفقت کر رہی ہے یہ شفقت اور کوئی نہیں کرتا تیل چیز واقعتاً چی میں موج واقعتاً چی میں مول بس یہ تو میں نے ثبوت میں نے نمبر اک میل سن ون تو ماج ہن ون دویم تیل دمے بہ ثابت کر یہ نہیں مول ام سن یہ ون یہ مول بہ مانا یہ چھا مانس کا صورت دپس چین ڈاکومنٹری ثبوت گئی ژے مبارک میں یہ میں مول آنکھ بند کر کے بلائنڈ فیتھ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے سیم اسی طرح سے سارے نبیوں نے کہا کہ اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں نبیوں کے کہنے پر ہم نے مان لیا چلو ون تہ آو نہ سمجھ جناب والا میں کروں تکلیف یپر کے ڈاکٹر نے مجھے دیکھا کہ کڈنی میں سٹون ہے میرے دل میں یقین پیدا ہوگا یا نہیں
میں گو نا دلس من یقین وی کیا میں کڈنی سٹون پیشنٹ ہوں ٹھیک میں پنو اچھو وچمت یم ڈاکٹرن وچمت یم ٹیسٹ کرم تمو وچمت کنس وچمت مگر تو میں کیسے مانوں گا دپان بہت سے ٹیسٹ والی چیز ساری فراڈ میں دپس کت کن ساری فراڈ غرض یہ کہ کسی بات کو اتنا ماننا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تچ بنا عقیدہ تو ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ نبی ہم آنکھ بند کر کے مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ون اگر کہاں انسان یہ میں محمد کو نبی مانتا ہوں میں اگر خاتم النبی نہیں مانتا سو وہ اسلام مت کر بچو ہی نبی میں آخری نبی میں ہی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آسما شک عجیب کارنامہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ایسے انسان پائے گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں ٹھیک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے انسان پائے گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی یہ خدا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں پایا گیا جو دعویٰ کرے میں خدا ہوں کے ذریعے اور نبی نے خدا کا تعارف اپنی زبان کے ذریعے سے ایسا تعارف کرایا اس کے بعد کوئی انسان اگر کہے گا خدا فوراً یہ سوال اچھا ژٕ چھُکھا خدا وان ژٕ کُس چیٖز کوٚرمُت ژٕ چھُکھا خدا وان ژٕ پنُن کُس چیز بنوت سے تم اپنی کون سی چیز تم نے بنائی کائنات کی کون سی چیز تم نے پکا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا اس سے پہلے انسان کم ذہن تھے کہاں کھڑا گژھان بہٕ سُے خدا مان فرمومُت اوس تہِ گوٚو دُنیاہس منٛز تک ملکن مز نقلی نبی کھڑا گمت نقلی نبی تموی نقلی نبیو مز اکھا انسان یہ پنجابس مز تم کریو اعلان بہت نبی امس ناو غلام محمد قادیانی اتھے کن پنجابس مز پاکستانس مز اکھا کوتر کھڑا گومت سہ موت تہ ون ریاض احمد گوہر شاہی تم کور اعلان بہت کیا تھا اور المیہ چیز مز تہ تمس فالو کرنے حالانکہ سہ مومت تہ ریاض گوہر شاہی پاکستان سہ مومت تہ آج مز تم سن کے فالوور کھڑا گمت سہ ونان میں مہدی ہوں اڑ ونان میں خدا منج ونان میں رسول ہوں تم کلمہ تہ پران لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ گوہر شاہ رسول اللہ اور یہ مز تم سن کے فالوور کھڑا گمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی مذہب حق نہیں بس یہ ہے میسیج اصلی خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہے محمد اور رسول اللہ کے ذریعے جو دین دنیا کے انسانوں کو ملا یہ آخری دین یہ سچا دین ام ورائے باقی یم ادیان چھ کوئی دین سچا نہیں ہے کوئی دین حق نہیں ہے کسی دین میں سچائی نہیں ہے اور اگر کہیں سے انسان وہم چھو غلط ہے وہ چونکہ ہمارا اس وقت موضوع باقی مذہبوں کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے ہمارا موضوع اپنے آپ کو سمجھانا ہے کسی مذہب کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے اور جن مذہب والوں کا دعویٰ ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب اتھینٹک نہیں ہے صرف اسلام کی بنیادی کتاب قرآن اتھینٹک اور موجود ہے یہودیوں کا دعویٰ ہے خدا سن کتاب تورات جواب یہ ہے جناب آپ کی تورات ڈپلیکیٹ ہے اوریجنل نہیں ہے عیسائیوں کا دعویٰ ہمارے پاس کتاب ہے انجیل ہمارا کہنا ہے کہ جو انجیل اللہ نے بھیجی تھی یہ وہ انجیل ہے ہی نہیں ان کا دعویٰ ہے ہمارے پاس کتاب ہے گاڈ اللہ کا کلام دنیا میں صرف ایک ہے وہ ہے قرآن اس لیے قرآن کے آنے کے بعد اب دنیا کی کسی کتاب میں حقانیت نہیں ہے اور محمد رسول اللہ کی دنیا میں آنے کے بعد اب کسی نبی چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا میری نبوت اسے ماننی تھی تب وہ کامیاب ہوتا ورنہ تو نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹھ سوچ ہمیں ہیراکل بادشاہ کے بعد جب خط پہنچا تو اہم میں اس کو جواب دینا ہے خط کے جواب میں اس کو کچھ بولنا ہے کہ بکارا یہ تسلیم کرنا کیا میں نبی کو مانوں یا نہ مانوں تو اس نے سوچا کہ جواب دینے سے پہلے آگ جواب دیتے ہیں دربار اس میں سے سوچتے ہیں دربار میں سے جواب دیتے ہیں سو دربار میں کیا جواب دیتے ہیں مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا پھر کہا کہ تجشمت لقاءہ ولو وصلت عنده لغسلت عن قدميه میں کوشش کروں گا اس نبی سے ملاقات کرنے کی اگر میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ان کے پاؤں کو دھوؤں گا یہ کہا زغاتر یہ زغاتر ہے روم میں
اور یہ خط جب اس کو بھیجا ہے تو اس نے کہا دیکھو اس خط کا جواب مجھے بھیج دینا، مگر یہاں بیت المقدس نہیں بھیجنا، کیونکہ میں یہاں سے نکل چکا ہوں گا، میں دوسرے شہر میں ہوں گا، تقدیم شہر شورن حمص، وہ آج بھی ہے حمص میں ہوں گا۔ تو زغاتر کے بعد جب خط پہنچا، اس زغاتر نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد پھر کہنے لگا یہ تو سچا نبی ہے۔ زغاتر کہتا ہے یہ سچا نبی ہے، کہ تم سوچنا عیسائی ہوں پادری، تو بہت سارے پادریوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے بعد کہا بوجھو سے لکو، میں تمہیں کہا کرتا تھا نبی آنے والا اللہ احمد رسول اللہ، تم پر احمد رسول اللہ، بس یوتھی تم کلمہ پور تم عیسائی کے کھڑا تو سنک میرے۔ ہم یہ کہتے ہیں اے عیسائیو، جس زمانے میں ہمارا نبی تھا اس زمانے کا تمہارا سب سے بڑا پادری اعلان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی سچا نبی ہے، اور اس زمانے کا عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ اعلان کر رہا ہے میں اس نبی کے پاؤں کو دھوؤں گا، تم اگر اس نبی کو اب بھی ماننے کو تیار نہیں تو تم محروم۔ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں اب نہیں سناؤں گا، وہ دیر ہو جائے گی۔ تریم، ہندوؤں کی کتاب ہے وید، کتاب مشہور لکھت، کرشن کے پاس ایک آدمی آیا، کرشن یا رام کے پاس، دو میں ایک، اس سے پوچھا سر یہ بتائیے، تو جواب میں اس نے کہا کوئی نہیں چڑھ سکا۔ اس نے پوچھا آئندہ کوئی ایسا آنے والا ہے؟ دبن ہاں آئندہ ایک آنے والا ہے، وہ 14 سٹپ اوپر چڑھ جائے گا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ اس نے کہا یہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا یہ پتھروں کی زمین میں ہوگا۔ سو ملک یہ صرف کہنی سے سو مکہ شریف۔ پھر کہاں جائے گا؟ دبن وہ کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا، کھجوروں کی زمین مدینہ شریف ہے۔ پچھونا پھر کیا ہوگا؟ دبن پھر ہوگا یہ کہ اس کا نام کا ڈنکا سنسار میں آخری نبی۔ سارے مذہبوں کی بنیادی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ اب میں اس کو چیپٹر کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اس وقت اب ہم میسیج ہے کہ ختم نبوت کا مطالبہ آج ہم سے کیا ہے؟ تو جواب ختم نبوت کا مطالبہ آج ہم سے یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تم کو اس نبی کے دین کے ساتھ جوڑا ہے جو خاتم النبیین، جس کا دین حق، جس کا دین محفوظ، اس کے دین میں کہیں ملا۔ بہت سارے بالغ لوگ ان کی حالت دینی اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہے، بلکہ ہمارے بہت سارے دفتروں کے بڑے بڑے افسر دینی اعتبار سے انتہائی تباہ حالت میں ہیں۔ بے شمار بڑے بڑے افسروں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، بے شمار بڑے بڑے افسروں کو وضو کرنا نہیں آتا ہے، اور بے شمار مسلمان افسر دین کے لیے رکاوٹیں بنتے ہیں، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا۔ اور وہ جب کسی جگہ کے لوگوں کی حالت ہے، ایسے مسلمان افسر جو دین کا مذاق اڑائے، ایسا مسلمان افسر جو نام مسلمان کا ہے اور وہ دین کو برا سمجھے، وہ اپنے بچوں کو کیا بنائے گا؟ جہاں کی حالت وہ ہے اس وقت۔ اور بعضوں کو ہم جانتے بھی ہیں ان کی ایسی بری حالت ہے، مگر چونکہ کرسی پر بیٹھے ہیں، چونکہ دولت ہے، کرسی یا پیسہ یا کروفر یا سلوٹ، یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس گھر کے والدین ایسے ہوں، جب بچی فون کر کے کہتی ہے میں برقع پہننا چاہتی ہوں، نہیں میں عبایا پہننا چاہتی ہوں، میرے باپ نے برقع نکال کر کے جلا دیا۔ جب لڑکا یہ نہ گھر کے اندر، نہ سکول میں، نہ دفتر میں، نہ وہ خود پڑھنے کو تیار ہے، نہ کوئی دینی ویب سائٹ دیکھنے کو تیار ہے، اس نوجوان لڑکے کا آگے دین کہاں بچے گا؟ کیسے بچے گا؟ اور اس کو آگے چل کر کے جب کوئی کہے گا اگر تجھے فلانی ڈگری چاہیے، اگر تمہیں فلانا جاب چاہیے، اگر تمہیں فلان جگہ ایڈمیشن چاہیے، ول سے یاد کر سائن، تو روزانہ ان کو کفر پڑھایا جا رہا ہے پریئر کے نام پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ معصوم بچے ایکشن بھی کر رہے ہیں کافروں جیسی، پریئر پڑھ رہے ہیں وہ کافروں جیسے، اس کے بعد یہ بچے گھروں میں آ کر بھی وہی کرتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا، کہنے لگا جناب ہمارا بچہ فلانے سکول میں تھا، واپس آ کر وہ ایسے کرنے لگا۔ ہم نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میڈم نے کرایا نا یہ۔ کہ میڈم نے کیا کرایا؟ تو وہ کفر کرایا تھا ماڈرن۔ لوگوں کی حالت یہ ہو، وہاں ختم نبوت کا بیان اس لیے اہم ہے کہ بھائی دیکھو تم کو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ڈگریوں کے چکر میں اور دنیا کے چکر میں اور ہائی فائی بننے کے چکر میں اپنی نبین خاتم النبیین کے بعد اگر تم کسی اور دائیں بائیں چلے گئے اور کوئی اور تمہیں کچھ خواب دکھانے لگے گا
اور خواب دکھائیں گے طرح طرح کے خواب، باطل مذہبوں کے باطل خواب دکھائیں گے تمہیں، اور تم لالچوں میں آ کر کے یا پریشر میں آ کر کے یا کنفیوژن کے شکار ہو کر کے بے شمار نوجوان ویب سائٹوں سے کنفیوز ہے، کیا سے خدا کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر دیا گیا۔ جناب والا یہاں کی حالت وہاں تک پہنچ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم خدا کو کیوں مانیں گے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اسے، اور وہاں یہی زہروں کو پلایا جاتا ہے، تم کہنا ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہم کیوں مانیں گے۔ تو شادیاں کریں گے، اور پھر اس کے بعد حویلی ہونی چاہیے، پھر دنیا بھر کے ٹور ہونے چاہیے، اور پہلگام اور گولمارا کے عیش ہونے چاہیے، بس اتنا ہی خواب اگر تمہارا ہے تو یہ قوموں کے مر جانے کا آغاز ہے، قوموں کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ڈانس کریں گے تو فخر پائیں گے، ہم یہ کریں گے تو پھر ہوگا، اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی انجام ہوتا ہے جو اندلس میں ہوا، وہی انجام ہوتا ہے جو بخارا میں ہوا، وہی انجام ہوتا ہے جو سمرقند میں ہوا، وہی انجام ہوتا ہے جو ان ملکوں کا ہوا جہاں ایک بھی کفر کرنے والا نہیں تھا، اور وہاں جب یہی حال ہوا مسلمانوں کا، اور وہ عیاشیوں میں اور فحاشیوں میں اور بے پردگیوں میں اور طرح طرح کے ان گندے کاموں میں پھنس کر کے عیش کر رہے تھے، اس کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا۔ آج تو وہاں نام لینے والا بھی کوئی نہیں کیا، اور قتل عام شروع ہوا، اور اس قتل عام میں بے شمار مسلمان ختم، بے شمار مسلمان فرار، اور بے شمار مسلمان مرتد۔ تو ہم فرار ہونے والوں میں ہم بھی تھے، تو ہم 700 آدمیوں کا قافلہ بخارا شہر سے نکلا اپنا ایمان بچانے کے لیے، کہ ہم چلتے رہے، یہ سارا ازبکستان پار کیا، پھر ایران پار کیا، پھر افغانستان پار کیا، پھر لداخ پہنچے، لداخ کے بعد سری نگر پہنچے۔ مولانا ہاشم بخاری کہتے تھے میں نے بچپن تمہارے سری نگر میں گزارا ہے، صفا قتل بولا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک جگہ کا نام ہے صفا قتل۔ پھر یہاں سے مولانا ہاشم بخاری دیوبند گئے، دیوبند میں انہوں نے پڑھا، پھر عالم بنے، پھر دیوبند میں استاد بنے، اور جب وہ استاد تھے تو ہم ان کے سامنے پڑھتے تھے، وہ سناتے تھے وہاں کیسے کیسے مظالم ہوئے اور کس طرح سے وہاں اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بچپن میں سوچتے تھے قرآن میں جن یہ جو کافر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یعنی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کافر کیا ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں ہم سے پوچھتی تھی یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا کافر، اچھا انسان اصل کے بدلے بھی کا مخلوق، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہتا پھر وہ دور بھی آ گیا کہ وہاں مسلمان ایک بھی نہیں رہا۔ تو ختم نبوت کا پیغام یہاں کے تمام لوگوں کے لیے، والدین اپنے بچوں کی فکر کرو، اس پر صرف اتنا کرنا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے، تو مسلمان اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب تمہارے دشمنوں نے تم کو کہا کچھے پہن کر کے پھرو، تو تمہارے نوجوان لڑکے کچھے پہن کر پھر رہے ہیں، بڑا فخر سانچو تو بائک بڑا آسان کچھ لے گے۔ جب تمہاری یہ حالت ہوگی تیار رہو، اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دیں گے تم کشمیریوں کا، اگر یہی حالت رہی۔ اللہ کو تھوڑی کسی قوم کے پرواہ ہے۔ جناب جب ہم یہ دیکھتے ہیں سید زادہ کشمیر میں سادات کے ذریعے سے اسلام پہنچا، اور آج سیدوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے خاتم النبیین فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین فرمایا، اس نبی کے بعد دوسرے میں کہیں ہدایت نہیں ہے، نہ مغربیت میں ہدایت ہے، نہ کسی بت پرستی میں کامیابی ہے، نہ ایتھیسزم میں کامیابی ہے، نہ اگنوسٹزم میں کامیابی ہے، اور نہ کرسچنٹی میں کامیابی ہے، نہ یہودیت میں، نہ کسی میں کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا میں ازم آتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، دین حق ہی ہے۔ اب اگر ایمان والے دین حق کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بہت اچھا، اور اگر دین حق کے ساتھ قائم نہیں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہو تم کو فنا ہونے کے لیے۔ جب یہاں کے دفتروں میں یہاں کا مسلمان افسر دین کو کہے گا دین تھا یہ مشید منص، اس کو تیار رہنا چاہیے فنا ہونے کے لیے اور ذلیل ہونے کے لیے۔ جب یہاں کے سکولوں میں یہاں کا مسلمان ٹیچر جان بوجھ، اس کے بعد تم انتظار میں ہو کہ اللہ کے رحمتیں نازل ہوں گے تم پر، تیار رہو، اللہ کے لعنتیں کب برسیں گی، سوائے اس کے کہ توبہ اگر کرو گے تو بچیں گے۔ خاتم النبیین ہونے کے معنی یہی ہیں کہ میری امت میرے راستے کو چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائے، اور اس طرح کے خطرات ہیں۔ جب مسلمان گھر سے نکلنے والی بیٹی فخر کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی، اور فخر کے ساتھ وہ گائے وہ پی رہی ہے، ٹھیک، یہ تو علامت ہے نا، دکھا رہے ہیں ان تمام والدینوں کو جن والدینوں نے اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے علاقوں سے باہر بھیجی ہیں،
اور وہاں ان بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں، یہاں کے والدین اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کفر کر رہی ہیں یا ہماری بیٹیاں بدکاریوں میں مبتلا ہیں یا کیا کیا کر رہی ہیں، اس کے پرواہ ہی نہیں یہاں کی۔ اور وہ وہاں سے جب خبریں آتی ہیں اور وہیں ان کے ساتھ یہیں کی بیٹیاں کہتے ہیں جناب یہاں کی کشمیر کے لڑکیاں یہ کر رہی ہیں، اور آتے رہتے ہیں خبریں، ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنے دین کو مضبوط پکڑو ورنہ تمہارے ہاتھ سے دین نکل جائے گا۔ تم دائیں بائیں دیکھو گے جناب والا، یہاں کی شادیوں میں جا کر کے اندازہ ہوتا ہے 99% جرائم ہو رہے ہیں، پھر ایک آتا مولانا صاحب وہ پڑھے گا نکاح، بس اتنا ہی دین کا کام باقی بچا ہے، باقی سارا غیر اسلامی۔ ڈانس ہوں گے، رات کو ناچیں گے، اور خواجہ سراؤں کو تم لانس تمن چانا 50 رات اس گیا صاحب وہ بھی کیا کہیں گے، مولوی دیوک باندھنا، ہاں ٹھیک ہے ہم اعلان کرتے رہیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دلی کے مسجدوں میں اعلان کرتے تھے لوگوں سدھر جاؤ، مغلوں کا زمانہ تھا اور مغلوں کو خمار تھا ہماری حکومت ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے رہتے تھے سدھر جاؤ، نہ جانے کیا کیا حالات آئیں گے، نہ جانے کیا کیا نہیں لوگ سنتے تھے، مذاق اڑاتے تھے دین کا، ایسے جیسے یہاں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب مانا ناسا نہیں مولوی دیوک باندھنا، ویسا دین ہی سو رہی ہے ٹھیک۔ اس کے بعد پھر جب قتل عام دلی میں ہوا، اور ایسا قتل عام ہوا کہ بعد میں نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملتا تھا، کوئی داڑھی والا بچا ہی نہیں، پھر ایسا قتل عام ہوا تھا پھر دوسری دلی میں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا وہ عبدالی سے، بھئی تم آ کر کے یہاں کے لوگوں کو مار رہے ہو، تم کیا ہو؟ پھر ایک نے کہا جناب اگر آپ خدا ہیں تو مخلوق کو چھوڑ دو، خدا کو تو مخلوق چاہیے، اگر تم رسول خدا ہو تو مخلوق کو چھوڑ دو، رسول خدا کو تو امت چاہیے، اگر تم بادشاہ ہو تو تب بھی لوگوں کو چھوڑ دو، بادشاہ کو رعیت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہ میں خدا ہوں، نہ میں رسول خدا ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں، میں قہر خدا ہوں اور تم سب کے لیے آیا ہوں، قہر خدا۔ اور پھر کہا قتل عام کرو، کوئی نہیں بچنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد اسے تلوار واپس ڈالی، تب لوگوں کو پتا چلا، لیکن گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی تھی، مسلمان کیا ہو۔ اس کے بعد جب لوگ نہیں سوتے تو پھر انگریز آئے، پھر انگریزوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب ایمان والے نہیں سدھرتے ہیں اور جب ایمان والے اپنے دین کا مذاق اڑائیں گے، ترک کریں گے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ایک جھاڑو لگوا دیتے ہیں، اسی طرح سے جیسے ویران مکان میں زار الزال۔ اس کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو جھاڑو لگا کے سب کو صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد پھر کنچ نہ نزال تو نظارے۔ اسی طرح سے جب ایمان والے جو ہیں وہ زر الزال جب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے اب ان کو میں نے نبی کی امت میں پیدا کیا تھا، ان کو میرے نبی کی اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی آئے گا جھاڑو لگا کے ان کو صاف کر دے گا، صاف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شان نئی قوم کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنے اچھے پیارے مسلمان بنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اسی سری نگر شہر کے ایک لڑکے نے مجھ سے کہا، بزانوں سے لڑکا اصل پیٹرن، دبن جناب کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب ہم کسی اور گھر میں ہوتے پھر وہاں سے اسلام کی طرف آتے تو ہمیں اسلام پر چلنا مزہ آتا، جیسے وہ لوگ جو کنورٹ ہو کر کے آتے ہیں ان کو اسلام پر چلنے میں مزہ آتا ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا اسلام۔ میں نے کہا تمہارے ماحول کا برا اثر ہے۔ اللہ نے محمد رسول کو خاتم النبیین بنایا، دنیا کے تمام ادیان کو ختم کرنے والا اسلام، دنیا کے تمام نبیوں کی نبوتوں کے ذریعے آنے والے دین کو ختم کرنے والا محمد رسول اللہ، دنیا کی تمام کتابوں کے لیے آخری کتاب قرآن کریم محمد۔ ہم رسالت کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، مرنے کے بعد لازماً زندہ ہونا ہے، کائنات میں فرشتے حق ہیں اگر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور تقدیر حق ہے، تقدیر حق ہے، جو کچھ اللہ نے لکھا وہ ہو کر رہتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تمام اعمال کا ہمیں بدلہ پانا ہے، دین اسلام دین حق ہے۔ اس کے بعد دین کو سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، والدین اپنے اولاد، باپ اپنی بیٹیاں، بھائی اپنے بہنوں کے سلسلے میں بہت چوکنا رہیں۔ وہ والدین انتہائی بے غیرت ہیں، وہ بھائی انتہائی بے غیرت ہیں جن کی بیٹیاں اور جن کی بہنیں ٹھیک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ڈانس کرنے جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ بے غیرت ہیں وہ والدین اور وہ ضرور بڑھو لیکن ڈگریاں حاصل کرنے کے چکر میں اپنا ایمان اور ڈگریوں کے حاصل کرنے کے چکر میں اپنی عصمتیں نہیں لوٹاؤ گے۔ اور آخری بات یہ ہے
کہ تمام نوجوان ذہن میں بٹھائیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، نمبر 1 اس کی حفاظت کرنا، نمبر 2 اللہ نے کردار اگر عطا کیا ہے اور آج تک تم اپنے کردار کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو تو آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا، اور اگر تمہارے کردار میں داغ لگ گیا ہے، اگر تم نے ڈرگ شروع کر دیے ہیں، اگر تمہارا افیہ غلط ریلیشن چل رہے ہیں، اگر تم کسی کا پیچھا ہاتھ بڑے اگر توبہ کرن خدایشن تیز خوشی، جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ خوشی ہوتی ہے، ایک جوان کے توبہ کرنے میں حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے میڈل دیا ہے جوان کو، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے، بخاری میں حدیث ہے، ان 7 آدمیوں میں سے وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو سارے گناہوں سے بچایا ہوگا، یہ جوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تم چیلنج لے جو آج کے سماج کو، آج کا ماحول، تمہارے دفتروں کا، تمہارے گھروں کا، تمہارے سکولوں کا، تمہارے ہاسٹلوں کا، تمہارے فنکشنوں کا ماحول، سمجھو تمہاری جوانی کو داغدار کرنے پر تلا ہوا ہے، اور یہ سب شیطانی حربے ہیں۔ شیطان کبھی نفس آئے گا یہاں سے، کبھی شیطان دماغ میں آئے گا، کبھی ماحول آئے گا، اور اس میں تمہارے دوست ہوں گے، تمہارا فرینڈ سرکل ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا تم بھی ویسے ہی بنو گے، اندر سے نفس ابھارے گا تمہیں، تم دوسروں کو دیکھو گے یہ سمارٹ ہے میں بھی سمارٹ بنوں گا، اس کا یہ فلاں ڈریس کوڈ ہے میں بھی یہ پہنوں گا، اس نے فلانے قسم کے بال رکھے ہیں میں بھی یہ بال رکھوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جن بالوں کی پیشن گوئی کی تھی ایسے بال رکھے جائیں گے، وہ بال اس وقت ساری دنیا میں چل رہے ہیں۔ یہ جو یوں کھڑا کر کے رکھتے ہیں، ساری گردن صاف کر کے رکھتے ہیں، یہ وہی بال ہیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا ہوگا، اور وہی کر رہے ہیں اس وقت۔ اسلام سجانے کا حکم اجازت دیتا ہے، لیکن سجانے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم کافر بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ تھوڑا ہے تم یہودی اور نصرانی بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے زناکار اور عیاش اور شرابی اور کبابی بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ ہے اپنے بدن کو خوبصورت سے خوبصورت بناؤ نبی کی سنت کے دائرے میں۔ یہاں کے والدین کے نام ختم نبوت کا میسیج، یہاں کے جوانوں کے نام ختم نبوت کا میسیج، یہاں کے بھائیوں کے نام اپنی بہنوں کے متعلق چوکا نہ رہنا۔ اب ہر آدمی کو خود دیکھنا ہے مجھے کیسے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا ہے، اور کیسے مجھے دین کو، اور بار بار دوسروں سے کہو دین اسلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم النبیین ہیں، ہم کو مسلمان بن کر کے جینا ہے۔ ہم دفتروں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، سڑکوں میں جاؤ، فنکشنوں میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر جئیں گے اور مسلمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور اگر تم نے سر نیچے کرنا شروع کیا، جناب والا دشمن تو رہنے دو، تمہارے اپنے تم کو دین کو ختم کر دیں گے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک بھائی بتا رہے تھے، کہنے لگے جناب میں شرعی لباس پہن کر کے دفتر گیا، مسلمان افسر کہتا ہے میں سید ہوں، وہ کہتا ہے یہ کیا لباس لگی چکا مسلمان کہہ رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ کیا جواب دیں گے یہ سید اپنے اس نبی کو جس کے خاندان سے اپنے آپ کو فخر کر کہتے ہیں کہ تم میرے خاندان کے ہو کر کے میرے دین کو مٹانے والوں میں تھے تم شامل؟ اللہ تعالیٰ شان ہو ان کڑوی باتوں کو ہمارے لیے سدھار کا ذریعہ بنائے، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد